سکتی. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج بتایا. سنیے، طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علاج بتا رہے ہیں. کیا میں تم کو علاج نہ بتا دوں؟ بدگمانی آئے تو اس پر کار بند نہ ہو. دل میں بدگمانی آ رہی ہے، مسلمان کے بارے میں برا خیال آ رہا ہے. گمان، خیال، بدگمانی، برا خیال. وہ کسی ایسے وقت آیا جب عام طور پر جس وقت نہیں آیا کرتا تھا، تو بدگمانی یہ کسی چکر میں ہے. اللہ کے بندے، تجھے کس نے کہہ دیا چکر میں؟ بھائی ایسی مسلمان سے بدگمانی کر رہا ہے. اس نے فلاں دن وہ بات کہی تھی، یہ یوں کرنا چاہتا ہے، یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ارے مسلمان کے لیے بدگمانی کر رہا ہے بھائی، تو بدگمانی اچھی نہیں ہے. تو بدگمانی دل میں آئے اس پر کار بند نہ ہو. نمبر 2، حسد آئے تو محسود پر زیادتی نہ کرو. دل میں حسد نے ابھارا کہ لوگ تعریف کرتے تو مذمت کر. تو حسد جس چیز پر ابھار رہا ہے اس سے اپنے آپ کو روکے، اب گناہ نہیں ملے گا. حسد تو پیدا ہوتا ہے، بدگمانی تو آتی ہے، مگر اس کے مطابق عمل نہ کرے، زیادتی نہ کرے، ہاتھ سے یا زبان سے زیادتی نہ کرے. جس سے حسد پیدا ہو رہا اس کو مارو، بدھکا دو، اس کو زبان سے الزام لگا دو، اس پہ جھوٹ بول دو، اس کے بارے میں غیبت کر دو، اس کے عیب اچھال دو. تو اگر یہ نہیں کرے گا تو اب اس کی گرفت نہیں ہے. تو حسد کا علاج یہ ہے کہ حسد دل میں پیدا ہو تو کوئی کاروائی نہ کرے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، تو کوئی گناہ نہیں ہے. اظہار نہ کرے، کوئی گناہ نہیں ہے. بدگمانی پیدا ہو رہی ہے، اظہار نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، انشاءاللہ بدگمانی جو دل میں پیدا ہو اس کو گناہ نہیں ملے گا. نمبر 3، بدشگونی کے باعث کام سے رک نہ جائے. کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، آج تو ناکامی ہوگی کام میں، آج چھت پر کوا بول رہا ہے بھائی اللہ خیر کرے. تو یہ بدگمانی اور بدشگونیاں ہیں، یہ بدشگونیاں. تو بدشگونی آئے تو اپنے کام سے نہ رکے. تو معلوم ہوا دل میں حسد پیدا ہوتا ہے. علاج یہ ہے کہ جس سے حسد پیدا ہو رہا ہے ہاتھ یا زبان سے اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم جلد 3 میں فرماتے ہیں، اگر تم اپنے ظاہر کو بھی حسد سے روک دو اور دل میں پیدا ہونے والے جذبہ حسد کو ناپسند کرو، کہ مسلمان کے لیے میرے دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے، بھائی سے حسد پیدا ہو رہا ہے، میرا بھائی ہے یار، یہ میں اس سے حسد کر رہا ہوں. اب کوئی کہنے جی بھائیوں کے لیے میرے دل میں حسد نہیں آتا. تو یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے بھائیوں نے حسد کیا تھا. تو ہم کتنے پارسا متقی بن گئے اور ہمارے بھائی کتنے ہو گئے. آ جاتا ہے حسد، ہو جاتا ہے، دل میں پیدا ہو جاتا ہے. تو بندہ اس کو ناپسند جانے اور ظاہر کو بھی حسد سے روکے، اور دوسروں سے نعمت کے زوال کی دل میں پیدا ہونے والی تمنا کو ناپسند کرے گا. اس پر اپنے نفس پر ناراضگی کا اظہار کرے گا تو اب اسے گناہ نہیں ملے گا. اسی طرح فتاوی رضوی شریف میں اعلی حضرت نے لکھا ہے، 21ویں جلد ہے، خلاصہ ہے، باطنی امراض دفع نہ ہو، تکبر، حسد، بغض، کینہ، دنیا کی محبت، گناہوں کی رغبت، یہ دفع نہیں ہو رہی. ہم کوشش کر رہے ہیں، بات تکلف روکو. مثلا دل میں بخل ہے، کنجوسی، تو فرماتے ہیں نفس پر جبر کر کے ہاتھ کو کشادہ رکھو، یعنی سخاوت کرو، اللہ کے راہ میں مال دو. دل میں حسد ہے تو محسود کی برائی نہ چاہے، یہ علاج ہے اور اس پر گناہ نہیں ملتا. مثلا حسد کا جذبہ ابھارتا ہے برائی کرنے کے لیے، ہم تعریف کرنا شروع ہو جائیں تو خود علاج ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں ایسا کرنا جہاد ہے، اور جو یہ جہاد اکبر کرے گا، نفس کی مخالفت کرے گا، اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی بلکہ اس کو عظیم ثواب عطا کیا جائے گا. اور حسد آئے دل میں اور اب اس کے مطابق عمل نہ کرے تو گناہ نہیں بلکہ انشاءاللہ ثواب ملے گا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے حسد کے بارے میں پوچھا گیا
فرمایا پوشیدہ رکھو، ظاہر نہ کرو، کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو حسد پیدا ہو گیا، ظاہر نہ کریں، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ دنیا میں آخرت میں. اللہ تبارک و تعالی مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعلین مبارکین اور ان نعلین مبارکین کے نیچے آنے والے مبارک ذروں کے صدقے ہمیں حسد سے بچائے. بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. تمام قلبی امراض سے ہمیں آگاہی بھی مل جائے، نجات بھی مل جائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تادم مرگ استقامت اخلاص کے ساتھ نصیب ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین. چند سنتیں بھی سماعت فرما لیں، چھینکنے کی سنتیں اور آداب چند سماعت فرما لیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. چھینک کے وقت ادب یہ ہے کہ سر کو جھکا لیا جائے، منہ کو چھپا لیا جائے اور آواز کو آہستہ کیا جائے. چھینک کی آواز کو بلند کرنا حماقت ہے. حماقت یعنی بے وقوفی، اور بعض بے وقوف ایسے ملتے ہیں معاشرے میں، وہ چھینک کی آواز کو اور بھی بلند کرتے ہیں. جب چھینک آئے تو کہنا چاہیے الحمدللہ. کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ یا ایکسکیوز می؟ الحمدللہ. ہم تو مسلمان ہیں، تو جو ہمارے نبی نے ہمیں طریقہ دیا ہم تو وہ اپنائیں گے نا. ایکسکیوز می کہاں سے آ گیا بھائی؟ الحمدللہ. اللہ کی حمد بجا لائیں. جب چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ، فرشتے کہیں گے رب العالمین. اور اگر چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالی کے معصوم فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے. کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. اور چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے. کیا کہنا سنت ہے؟ الحمدللہ. اب جس نے سنا، ایک اسلامی بھائی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین. جس نے سنا کہ اس نے الحمدللہ رب العالمین کہا، اب اس پر واجب ہے، دوسرے پر کیا واجب ہے؟ کہے یرحمک اللہ. کیا کہے؟ دوہرا لیجیے، آپ کو یاد ہو جائے گا. یرحمک اللہ. سارے دوہرے نا بھائی. یرحمک اللہ. تو یہ علم دین سیکھنا ہے نا. آج تو آپ نے فرض علم سیکھا نا، حسد اس کا سیکھنا فرض ہے. اور علم دین سیکھنے والوں کے لیے تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں، مچھلیاں پانی میں دعائیں کرتی ہیں، چونٹیاں سوراخوں میں دعائیں کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اتنا خوش ہوتے ہیں ان سے کہ ان کے راہ میں اپنے بازو بچھاتے ہیں. یہ ایسا علم ہے. اور کوئی دنیاوی علم ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے فرشتے بازو بچھاتے ہوں؟ یہ وہی علم دین ہی ہے. الحمدللہ. تو جو پہلے سیکھا وہ بھی، جو بیان وہ بھی علم دین تھا، یہ بھی علم دین ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں، دعا سیکھ رہے ہیں نا. کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ. یہ فوراً کہنا واجب ہے. فوراً نہیں کہے گا گناہ ملے گا. نہ کہنا آتا ہے نہ یہ پتا ہے کہ گناہ ملے گا. اب تو نہیں گناہ ملے گا نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. امام غزالی فرماتے ہیں جس کو پتا نہیں اس کو ڈبل گناہ ملے گا. ایک یہ گناہ کہ اس نے پتا کیوں نہیں کیا. علم حاصل کرنا ضروری ہے نا بھائی. علم نہ حاصل کرنے کا گناہ، دوسرا گناہ عمل نہ کرنے کا. علم حاصل کرنے والے کے لیے ایک گناہ ہے عمل نہ کرنا، اور جس نے علم نہیں سیکھا اس کے لیے دو گناہ ہیں. یرحمک اللہ. جس نے اب قاعدہ پڑھا، قرآن پاک پڑھا ہے تو وہ تو ہا کی ادائیگی صحیح کرے گا، ورنہ وہ ہا ہی پڑے گا. اس کو پتہ نہیں ہا کیا ہوتا ہے اور ہا کیا ہوتا ہے. بہرحال آپ نے نیت کی، انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں آئیں گے تو اب مخارج درست ہو جائیں گے. تو فوراً واجب ہے، فوراً. تاخیر سے گناہ ملے گا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی پڑے گی. خالی جواب دینے سے گناہ معاف نہیں ہوگا، توبہ بھی کرنی ہوگی. تو فوراً یرحمک اللہ کہیں، اور پھر جس کو چھینک آئی وہ کہے گا
یغفر اللہ لنا ولکم۔ مزید اس کی تفصیلات جاننا چاہیں، چند میں نے اس میں سنت آداب عرض کی، تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو سنت اور آداب جو ہے یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اس میں بے شمار سنت اور آداب اس میں لکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔